الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک عظیم صحابی، فقیہ اور عالم صحابی، بزرگ اور زاہد صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی سیرت، ان کی سوانح، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سب سے پہلے ان صحابہ کرام کے سامنے پیش ہوا، اور صحابہ کرام وہ پہلی پیڑھی ہیں، وہ پہلی نسل ہیں، وہ پہلا گروہ ہے جنہوں نے قرآن و حدیث پہ عمل کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح قرآن و حدیث پہ عمل کیا جاتا ہے. یعنی پریکٹیکل اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کیسے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا کیسے دکھتا ہے، قرآن و حدیث پہ چلنے والی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کی لائف سٹائل کیا ہوتی ہے، تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. اس میں ہمارے لیے رہنمائی کی بہت سارے پہلو ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں سند دے دی ہے کہ آپ لوگوں نے جو کیا ٹھیک کیا. آپ لوگ ایک معیار ہو آنے والے لوگوں کے لیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر دنیا والے اس طرح ایمان لے آئے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو بھی ہدایت پہ آ جائیں گے. یہ سند ہم کو نہیں ملی ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہمیں نہیں ملی، لیکن صحابہ کو ملی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، نبی کی حدیثیں پیش ہوئیں، انہوں نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی تم نے ٹھیک کیا، تمہارا عمل ٹھیک ہے، تمہارا دین ٹھیک ہے، تمہارا ایمان معتبر ہے. بلکہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایمان اور اسلام کی سرٹیفکیٹ دی کہ تم صحیح معنوں میں مومن ہو، مسلم ہو، بلکہ جنت کی سرٹیفکیٹ دی کہ تم لوگ جنتی ہو. انہی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقع پر چند صحابہ کرام کے چند گروہ کو بھی جنتی کہا، جیسے اہل بدر جنتی ہیں، بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے جنتی ہیں، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. یعنی جنتی صحابی ہیں، ان کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی. اب آئیے ان کی زندگی کی کچھ پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے زندگی گزاری. ان کی پیدائش ہوتی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے 1 سال پہلے، یہ 1 سال تھے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا، تو بچپن میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یعنی ان کی شروعات ہی اسلام سے ہو رہی ہے، ان کی اٹھان ہی اسلام سے ہو رہی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش سنبھالتے ہی جب سوچنے، مطلب سمجھنے اور شعور کی صلاحیت آتی ہے تو ان کو اسلام دکھتا ہے. اسلامی ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، شروع سے مسلمان رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے دیکھا. اور ان کے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کبار صحابہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے، وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو اپنے اس چھوٹے بچے کو بھی ساتھ لاتے. عبداللہ بن عمر جو چھوٹے بچے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، نبی ان کو سکھاتے تھے، اور اس مجلس میں چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوتا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اس تعلق سے صحیح بخاری میں ایک واقعہ بھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچپنے میں ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بڑوں کا ادب کیسا تھا، بڑوں کا احترام کیسا تھا. وہ صحابہ کرام اپنے والد محترم کے مزاج کو کیسے سمجھتے تھے. بچپن ہی سے ان کی یہ فکر تھی کہ ہمارے ذریعے کسی کو کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ آگے بھی میں ذکر کروں گا کہ بعد میں جب صحابہ کرام میں لڑائیاں ہوئیں تو انہوں نے ایک قطرہ بھی خون کسی کا نہیں بہایا، اپنی تلوار پھینک دیا، کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے. بچپن ہی سے ان کے اندر یہ خصلت تھی کہ ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کیسی تکلیف؟ آپ ذرا اس واقعے کو دیکھیں، کس درجے کی تکلیف. آج آدمی بڑی بڑی باتیں کرتے کرتے کتنے لوگوں کا دل دکھا دیتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا. لیکن یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں. صحابہ کرام کی ایک مجلس ہے جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ساتھ میں بچہ بھی. سوال کیا کہ اخبرونی عن الشجرۃ مثلها مثل المسلم. کہا کہ آپ لوگ سمجھیے کہ ایک طرح سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ایسے درخت کے بارے میں جانتے ہو، ایسے درخت کا نام بتاؤ جس کی مثال مومن جیسی ہے، مسلمان جیسی ہے. کیونکہ اس درخت کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی، اس درخت کی ہر چیز بھی قابل استفادہ ہوتی ہے. اس کا پھل، اس کی ٹہنیاں، سب میں فائدہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں استعمال میں آ جاتا ہے. ایسے مسلمان کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح سے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا ذہن وہاں تک نہیں گیا کہ وہ کون سا درخت ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خود ہی بتا دیا کہ بھئی وہ کھجور کا درخت ہے. اب جب یہ مجلس برخاست ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحابہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر بھی اپنے والد محترم کی انگلی پکڑ کے گھر جا رہے تھے. راستے میں کہا ابا، نبی نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب مجھے معلوم تھا. تو عمر فاروق نے کہا کہ بیٹا تم نے وہاں پہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اگر وہاں تم جواب دے دیتے، اگر تم بتا دیتے تو تمہیں اندازہ ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت نصیب ہو جاتی. اللہ کے رسول ہم کو دعا دے دیتے، کتنی بڑی بات ہوتی ہے ہمارے لیے. بیٹا تم چپ کیوں رہے؟ بیٹے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ جیسے والد محترم، آپ ابو بکر صدیق، اتنے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو ان بڑوں کے بیچ میں کیا بولوں. یہ ادب، یہ احترام کہ جواب معلوم ہے لیکن جواب دیا نہیں، یہ سوچ کر کہ اتنے بڑے لوگ جواب نہیں دے رہے تو میں چھوٹا ہو کے کیوں بولوں. یہ احترام دیکھیے بڑوں کا بچپن ہی سے.
اور اس سے بھی بڑی بات، اس سے بھی بڑی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب انہوں نے اپنی تواضع کو ظاہر کرتے یہ واضح کر دیا کہ مجھے جواب پتا کیسے چلا. مطلب کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بہت بڑے، میں اپنے آپ کو بہت بڑا ذہین سمجھ رہا ہوں، بہت قابل سمجھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، مجھے سمجھ میں آ گیا. اس لیے ایکسپلین کیا کہ مجھے پتا کیسے چلا. کہا کہ جب آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ لوگوں کی توجہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف تھی، آپ باتیں کر رہے تھے اور میں اللہ کے رسول کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا. یہ دیکھیں چھوٹے بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، آپ ان کو لے کے جائیں گے کسی سے بات کریں گے تو ادھر ادھر دیکھیں گے. یعنی آپ کسی سے بات کریں تو آپ لوگوں کی گفتگو بیٹھ کے نہیں سنیں گے، ان کی نظر ادھر چاروں طرف ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول بات کریں، صحابہ کرام آنکھ میں آنکھ ملا کے سن رہے ہیں. یہ بچے تھے، یہ ان کی نظر اللہ کے رسول کے چہرے ہاتھ پر تھی. اللہ کے رسول نے زمین سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، وہ کھجور کے درخت کا ٹکڑا تھا. تو ایسے ہاتھ میں اٹھایا، پھر رکھ کے سوال کیا. تو اس کے ذریعے ان کو پتا چلا کہ یہ کھجور کے درخت کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں کہ دماغ لڑایا، بہت زیادہ سوچا. تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا، جیسے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا اس واقعے، تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کا ٹکڑا تھا اور ٹکڑا لے کے سوال کر رہے تھے. وہاں سے میرا ذہن وہاں تک پہنچا کہ وہی درخت مراد ہے. تو یہ اس سے آپ اندازہ کریں کہ چھوٹا سا بچہ اور بڑوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور اس کو اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ بیٹا تمہارے ذہن میں سوال کا جواب تھا. تو وہ کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، اس کی کریڈٹ نہیں لینا چاہتے. وہ تو بولتے اتفاق سے میری نظر نبی کے ہاتھ پہ تھی اس لیے مجھے پتہ چل گیا. ایسا نہیں کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوں. تو یہ تواضع، یہ انکساری، یہ بڑوں کا ادب بچپن ہی سے ان کے اندر تھی. اور پھر اسی کے ساتھ، یعنی اسی ادا کے ساتھ اور اسی ادب و احترام کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی بتائی، پوری عمر بتائی. آخری سانس تک ان کے اندر یہی تواضع، یہی ادب، لوگوں کا یہی احترام باقی رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر عمل کرنے میں ان کا نام بڑا معروف ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ان کے بارے میں تقریب التہذیب میں کہ کان من اشد الناس اتباعا للاثر، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے تھے. نبی کی سنتوں کو چن چن کر عمل کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو نبی نے کی ہے اور ابھی تک میری زندگی میں وہ شامل نہیں. حتیٰ کہ وہ عادات والی چیزیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین ان کو نہیں کیا ہے، بطور عادت. آپ انسان ہیں تو بہت سارے ایسے کام ایسے ہوں گے انسانی تقاضے کے مطابق، بشری تقاضے کے مطابق، وہ دین کا پارٹ نہیں ہے. لیکن نبی سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے رسول کہیں راستے سے جا رہے ہیں، اتفاق سے کہیں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، آپ استنجا کے لیے کہیں بیٹھے، ان کا گزر اس رائے سے ہوا تو بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی وہیں بڑھ جاتے تھے. حالانکہ یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کا سفر کیا کسی موقع سے، تو سفر کرتے کرتے کہیں پر نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ وہیں روکا، وہیں نماز پڑھی، تو ایک اتفاق ہے. لیکن اگر اسی راستے سے گزر ہوتا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ بھی اسی جگہ اسٹاپ کرتے، وہیں رکتے اور وہیں نماز پڑھتے. حالانکہ یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے. مقصود یہ نہیں ہے نبی کا کہ آپ کو بھی یہیں رکنا، یہیں نماز پڑھنا، آپ آگے بھی پڑھ سکتے، پہلے بھی آپ قافلہ روک سکتے ہیں. لیکن یہ جذبہ، اتباع کا جذبہ، آپ سوچیں کہ جو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے، اب دینی معاملات میں اس کی اتباع کا عالم کیا ہوگا، ہم اندازہ لگائیں کہ جو دین کا پارٹ ہے، جو دین کا حصہ ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے، کہا یا عبداللہ ارفع ازارک، کہ عبداللہ یہ کپڑا ٹخنے سے اوپر کر لو. اس سے پہلے ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ، کپڑا نیچے تھا، ان کو نہیں بتایا گیا تو ان کو نہیں پتا تھا.
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کپڑا اوپر کر لو تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے یہ جو نصف پنڈلی ہے اس سے نیچے ان کا کپڑا تا حیات تا وفات نہیں دیکھا گیا. ایک مرتبہ صرف اللہ کے رسول نے کہا زندگی بھر نہیں دیکھا گیا کہ آپ کا کپڑا نیچے آیا ہو. یہ اتباع رسول کا جذبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو فوراً آمنا وصدقنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم تو اتنا تھا, اتباع کا عالم تو اتنا تھا کہ اپنے والد محترم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو خود ایک بہت بڑے صحابی تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مجتہد تھے, بہت بڑا مقام تھا ان کا, وہ بھی جنتی صحابی ہیں, ان کے لیے بھی جنت کی سرٹیفکیٹ ہے, بلکہ صحابہ کرام میں دوسرے نمبر کے سب سے افضل ترین صحابی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا نمبر ہے. لیکن طبقات ابن سعد وغیرہ کی روایت صحیح روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ حج تمتع کر سکتے ہیں کہ نہیں. حج تمتع حج کی ایک شکل ہے. انہوں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں, اللہ کے رسول نے کیا. کہا لیکن آپ کے والد محترم تو منع کرتے تھے. یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام دیا, کہا کہ آپ کے ابا تو اسے منع کرتے تھے. اور ان کا یہ فتویٰ تو ان کا مطلب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا, وہ روکتے تھے اس سے, حج سے نہیں روکتے تھے, حج اس طریقے سے حج ادا کرنے سے روکتے تھے. تو ان کا جواب کیا تھا, بیٹے کا جواب کیا تھا, عبداللہ بن عمر کا جواب کیا تھا, کہا امرا ابی نتبیو ام امرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ کیا ہم لوگ جو ہے میں اپنے والد کی اتباع کروں گا, کیا میرے والد اس لائق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے یا رسول کی اتباع کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ جب رسول کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے, تو میرے باپ کا حوالہ کیوں دے رہے ہو, میرے والد کا حوالہ کیوں دے رہے ہو. آپ دیکھیں اپنے والد کی بھی درجہ احترام کرنے والے تھے, اپنے والد کی بھی تعظیم کرنے والے تھے, اپنے والد سے محبت کرنے والے تھے, لیکن نبی کی محبت کو والد کی محبت پہ غالب رکھتے تھے. کہ جب بات آ جائے گی نبی کی اتباع کی تو ان کے والد چاہے جنتی صحابی کیوں نہ ہو لیکن نبی کی بات کو مقدم کیا جائے گا. اور آج دیکھیں ہم اگر کسی کے سامنے کوئی حدیث پیش کریں, صحیح حدیث جو واضح ہے, کلیئر ہے, اپنے مفہوم بالکل صریح ہے, تو آدمی کسی عالم کے گن گائے گا جس کو فالو کر رہا ہے. اتنی زمانے سے وہ عالم ہیں, اتنا پڑھے لکھے ہیں, ان کو یہ حدیث نہیں بتا دی, ان کو یہ نہیں معلوم تھا. لیکن ان کو سیکھنا چاہیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے. انہوں نے یہ نہیں کہا, ان کے سامنے یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ابا اتنے بڑے صحابی ہیں, پوری زندگی نبی کے ساتھ تھے, خلیفہ ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن انہوں نے اپنے والد سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم کیا, فتویٰ دیا اپنے نبی کی حدیث پر, اپنے والد کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. جو عالم ہیں اور باپ بھی ہیں, اور ایک آدمی ایسے عالم سے چپک کر رہتا ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے, چپکا ہوا ہے, واضح حدیث پانے کے بعد بھی اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں. بلکہ یہ باپ کی مثال دیا میں نے آپ کے سامنے کہ نبی کی بات کو باپ کی محبت پہ مقدم رکھا. اب بیٹے کی مثال بھی سن لو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی محبت پر بھی نبی کی بات کو مقدم کیا. مسند احمد کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ سمجھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کے زمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں خواتین کو آنے کی اجازت دی اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے, بعض روایت میں اس کا نام ہے بلال. ان کا بیٹا کیا کہتا ہے, کہتا فَإِنَّا نَمْنَعُهُنَّ, ان کا بیٹا کہتا ہم تو عورتوں کو نہیں آنے دیں گے مسجد میں. یعنی عبداللہ ابن عمر کا بیٹا, سگا بیٹا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دی ہے. بیٹا کیا بولتا ہے کہ ہم تو نہیں آنے دیں گے. بیٹے کی سوچ یہ نہیں ہے کہ نبی کے خلاف جائے, بیٹے کا سوچنا وہی جس کو آج مصلحت بولتے ہیں. بیٹا کی سوچ یہ تھی کہ آج نبی کے زمانے کا معاملہ الگ ہے, آج کوئی فتنہ ہو سکتا ہے, کوئی بات ہو سکتی ہے, آج خواتین کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے. ان کا اوپینین تھا ان کے بیٹے کا. ان کے بیٹے کا مقصد بھی نبی کی حدیث کی مخالفت نہیں ہے,
ان کی نیت بھی بری نہیں ہے کہ نبی کے خلاف جایا جائے، لیکن وہ اس وقت یہ سمجھتے تھے کہ اگر نہ ہم مسجد میں آنے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ سنتے ہی غضبناک ہو گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور کہا کہ اقول لک قال رسول اللہ، کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول نے فرمایا، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اور تو کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا؟ واللہ ما کلمہ حتی مات۔ اپنے بیٹے سے جملہ سننے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے تا عمر تا وفات بات تک نہیں کیا، ان سے بات ہی نہیں کیا، اپنے بیٹے سے بات چیت بند کر دیا۔ یعنی بیٹے سے کس کو محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن زجر و توبیخ کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے کہ نبی کے خلاف جو بات کرے گا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بھائی دیکھیے، آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطعی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ذاتی دنیاوی معاملات میں جھگڑا ہو جائے تب، ہاں دنیاوی معاملات میں کوئی پیسے کا معاملہ لے کے، لین دین کے مسئلے لے کے اختلاف ہو جائے تو حدیث سے بھی 3 دن کے اندر جھگڑا ختم صلح کر لینا چاہیے۔ لیکن جب بات دین کی ہو، بات عقیدے کی ہو، بات نبی کی اتباع کی ہو، تو تا حیات کسی کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے، تا حیات کسی کا بائیکاٹ کیا سکتا ہے، جب مقصد یہ ہو اس کو ایک پیغام دینا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تا حیات اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کیا کہ اتنی بڑی بات تو نے کیسے کہہ دیا، میں نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ باپ کی محبت پر نبی کی محبت کو غالب رکھا، بیٹے کی محبت پر بھی نبی کی محبت کو غالب رکھا۔ اور جب صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف ہوا خلافت کے مسئلے کو لے کر، تو طبقات نساد وغیرہ کی صحیح روایات ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ آپ خلیفہ بن جائیں۔ ان کے بہت قریبی، بہت چہیتے سب آئے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ کیا تمام لوگوں کی یہی رائے ہے؟ کہا گیا اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے، بس کوئی دیہات وغیرہ میں 2-3 لوگ ہوں گے شاید وہ اس کے خلاف کچھ کہیں، لیکن اکثر لوگوں کی رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی دیہاتی میں کسی دیہات میں کسی علاقے میں 3 حبشی بھی اس کے خلاف ہوں تو مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیے، یعنی نبی کی محبت کو، یعنی خلافت کے لیے کوئی انتشار ہو، مسلمانوں کے بیچ کسی طرح کی کوئی تفریق ہو، تو اس معاملے میں وہ خلافت سنبھالنے کے لیے بھی تیار نہیں، یعنی دنیائی جاہ و جلال کو، تعلقات پر بھی محبت رسول کو مقدم کیا۔ ان کی زندگی کے یہ پہلو دیکھتے ہوئے صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والد سے بھی زیادہ، اس کے لڑکے سے بھی زیادہ اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر میں ان کے والد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، ان کے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور پوری انسانیت سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ صرف دعویٰ نہیں تھا ہماری طرف سے، بلکہ کر کے دکھایا۔ جب جب کوئی موڑ آیا، باپ کے حوالے سے، بیٹے کے حوالے سے، دوست احباب کے حوالے سے، ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدم رکھا ہے، سب سے آگے رکھا ہے۔ یہ تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری احادیث سنی، یاد کیا اور آگے لوگوں کو بتایا۔ یہ ان صحابہ کرام میں آتے ہیں جنہوں نے بڑی تعداد میں احادیث کی روایت کی ہے، مکثرین صحابہ جن کو کہتے ہیں، یعنی وہ صحابہ جنہوں نے 1-2 نہیں، ایک بڑی تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یعنی ہزاروں، بعض اہل علم نے لکھا کہ تقریباً 2500 بلکہ اس سے بھی زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے روایت کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے
نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اور شریعت کے مختلف احکام کے حوالے سے حدیث روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. تو ایک علمی شخصیت تھی. یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو جن کے پاس اتنا علم تھا، اتنا گہرا علم تھا کہ یہ لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے. لوگ ان سے فتوے کے لیے رجوع کرتے تھے، ان سے آتے تھے، مسئلے مسائل پوچھتے تھے، اور مسئلے مسائل جو لوگ پوچھتے تھے ان کو جواب دیتے ہوئے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک الگ انداز تھا، ان کا ایک الگ طرح کا تقویٰ تھا کہ جواب دیتے ہوئے کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا تھا. بعض لوگ آتے تھے ایسے کچھ فرضی سوالات، ادھر ادھر کے سوالات کرتے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ ان تجعلوا ظہورنا جسورا لجہنم، کہ ہماری پیٹھ کو جہنم کا پل بنا دو، یعنی جہنم کے پل پہ، جہنم پہ ہمیں بچھا کے، ہمیں پل بنا کے تم جنت میں چلے جاؤ، ہم جہنم میں گئے ہیں. مطلب یہ کہ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں نا جو فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں، یعنی اپنے مطلب کے لیے فتویٰ اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آج تو بڑا آسان ہے، آج کسی مولوی کو پکڑ کے فتویٰ اگلوانا بڑا آسان ہے، چائے پلا دو آپ کے حق میں دے دے گا بیوقوف آدمی. میں تو ایسے لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے آج کل کے جو علماء ہیں اس دنیا میں دیکھیے ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کوئی خاص اسٹیٹس نہیں ہے. کسی مسجد میں رہیں گے، امامت کریں گے، کسی مدرسے میں رہیں گے، ان کی تنخواہ کیا آپ جانتے ہیں، یہاں حیثیت کیا آپ جانتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر یہ دنیا تمہیں نہیں ملی ہے تو کم سے کم آخرت تو بچا لو. لوگوں کے من کا فتویٰ مت دو، چاہے کتنا بڑا آدمی، کتنا بڑا 30 مار کھا، کچھ بھی ہو نا، بلکہ جھڑک دینے کا اس کو، اس کے مطابق فتویٰ نہیں دینا. یہاں لاد گھوسا کھا رہے ہو، کم سے کم آخرت تو بچا لو، نہ یہاں بھی پیٹے ہو، آخرت میں پیٹے جاؤ گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. اس لیے کوئی آدمی کتنا بڑا آدمی ہو لیکن فتویٰ نہیں دینا. وہ تمہیں کیا دے دے گا بھائی، ایک چائے پلائے بس، وہ حرام کاروبار کرے گا، سود خوری کرے گا، تم کو کیا دے گا؟ اور دے بھی دے تو تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. اس لیے کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بھلے زندگی بھر کے وہ ناراض ہو جائے، لیکن کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے. یہ سیکھ ہم کو ملتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ نہیں فتویٰ دیتے تھے کسی کے دباؤ میں، بالکل نہیں، جھڑک دیتے، ڈانٹ کے بھگا دیتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ ایک آدمی بڑی برائیوں میں مبتلا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی اہمیت دے رہا ہے، تو اس کی بھی سرجنش کرتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا تم کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ عراق کا ایک شخص آیا اور مکھی کے بارے میں سوال کر رہا ہے، مکھی کا خون لگ جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو ڈاٹا کا، اس کو دیکھو، اس عراقی کو دیکھو، نواسے رسول حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، ان لوگوں نے مار ڈالا، وہاں فکر نہیں ہوئی کہ ایک مسلمان بلکہ آل رسول، اہل بیت، نواسے رسول کا قتل ہوا، خون ہوا، ان لوگوں کو فکر نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے. ادھر آ رہا مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں سوال کرنے، جھڑک دیا، سجا بھی نہیں دیا. ایک مفتی کا انداز کہ ایک آدمی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو، بھیانک بیماریوں میں، چھوٹا مسئلہ لا کے سوال کرتا ہے، اس میں آ کے تقویٰ بگاڑتا ہے کہ یہ مولوی ہم کو کیسا کرنا چاہیے. جیسے آج کل کچھ لوگ ہیں نا اپنی بہنوں کی وراثت ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، نگل کے ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے، اور آ کے بڑی معصومیت سے علماء سے سوال کریں گے فلاں مسئلے میں سود تو نہیں ہے، اس سے کہ ہماری تجارت حرام تو نہیں گی. اللہ کے بندے جو نگل کے بیٹھا بہن کا، پہلے اس کو تو صاف کر، اس کو تو کلیئر کر. سود کے بارے میں سوال کر رہا، او فلاں شیخ صاحب نے دعوت دیا ہے، ان کا کاروبار سودی ہے، ان کے یہاں چاول کھا سکتا ہوں؟ ارے تو اپنی بہن کا کھا کے بیٹھا، پہلے اس کی فکر کر. نگل کے بیٹھا ہوا حرام کا، پورے تیرے گوشت، تیرا لباس، تیرا خون حرام سے بن رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو فلٹر کر، صاف کر، پھر فکر کرنا کہ 2 لقمہ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے. سیٹ کی دعوت میں جا کے، وہ سود کا کاروبار ہے، بڑی فکر ہے. سودی ایک سود خور کی دعوت کھاتے ٹائم بڑی فکر ہے، اور خود بہن کا لی لیا، اس کے لیے فکر نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح کے لوگ سوالات لے کے آتے تھے جو برائیوں کی، بڑی بڑی برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، اور چھوٹا سا مسئلہ لا کے تقویٰ بگاڑتے تھے.
تو ان کو ڈانٹ کے بھگا دیتے تھے, ان کو جواب نہیں دیتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جواب اگر دے دیے ہو, کسی کو لگا کہ بھئی اس کے سوال کا جواب دیا بھی, اور بعد میں کبھی پتا چلا, بلکہ بعد میں وہ دوبارہ غور کرتے تھے, یعنی جواب دینے کے بعد بھی سوچتے تھے, فکر رہتی تھی کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا ہے, کہیں یہ غلط تو نہیں ہے. وہ گھر پہ جا کے اس کو ویریفائی کرتے تھے. ایک موقع پہ ایک شخص نے پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہا کہ ہم سمندر کے کنارے تھے, سمندر کے لہروں سے کچھ مچھلیاں باہر آ گئیں, لیکن وہ مری ہوئی تھیں, ہم ان مچھلیوں کو کھا سکتے کہ نہیں؟ مردہ مچھلی ہے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں کھا سکتے, مردہ تو حرام ہے, اس کو نہیں کھا سکتے. یہ فتویٰ تو دے دیا. اور یہ فتویٰ پوچھنے والے کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے, عبد الرحمن, ابو ہریرہ کے بیٹے. تو جب یہ گھر گئے تو قرآن مصحف کھول کے دیکھا, مراجعہ کیا, میں نے جو جواب دیا وہ صحیح کی نہیں, تو کچھ آیات دیکھی, کچھ چیزیں دیکھی, اور پھر انہیں لگا کہ نہیں یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کہا جواب دیا. پھر بلوایا, بھیجا اپنے غلام کو ان کے پاس اور کہا کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ میں نے جو پہلا جواب دیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے, صحیح بات یہ ہے کہ آپ کھا سکتے ہو. کیونکہ یہ عام اصول تو ہے کہ کوئی جانور مر گیا آپ نہیں کھا سکتے, لیکن مچھلی کے لیے ایکسپشن ہے. باقاعدہ اس کے لیے حدیث میں بہت کلیئر ہے کہ 2 مردے ہمارے لیے حلال کیے گئے, احلت لنا میتتان, 2 مردے حلال ہیں, اس میں مچھلی اور ٹڈی ہے. تو دیکھیے گھر جا کے اس کو ویریفائی کیا, فکر مند رہے, بعد میں اپنا پرانا جواب, پہلا جواب واپس لیا اور نیا جواب دیا کہ نہیں تم کھا سکتے. اتنا زیادہ احتیاط کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سوال و جواب میں, کسی کو جواب دیتے. یہ ان کا تقویٰ تھا. اور صرف ایسا نہیں کہ صرف علم ہے ان کے پاس, علم سے زیادہ عمل ہے ان کے پاس. جتنا جانتے ہیں اتنا عمل کرتے ہیں. پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں گزری ہے, تہجد میں گزری ہے. بلکہ آخری وقت میں جب ان کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی, وہ کھڑے ہو کے صحیح ڈھنگ سے تہجد نہیں پڑھ پاتے تھے, تو روتے تھے, افسوس کرتے تھے کہ آج میں اپنی پرانی عبادت کو کنٹینیو کیوں نہیں کر سکتا, اس کو برقرار کیوں نہیں رکھ سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں, علم کے ساتھ, عمل کے ساتھ, تبلیغ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا جو معاملہ ہے ان کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے, وہ بے مثال ہے. کہ کس طرح سے ایک درد مند دل ان کے پاس تھا. آج دیکھیے کتنا لوگوں کے اندر تکبر آ جاتا ہے, چاہے علم آ جائے ان کے پاس, علم کا بھی ایک تکبر ہے. اگر کوئی کچھ جان لیتا ہے, جانکاری آ جائے تو اس کی ایک الگ ایٹیٹیوڈ ہے. اور کچھ لوگوں کے پاس علم نہیں, جاہل ہے, لیکن عبادت, تہجد پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, آگے پیچھے کی دعا پڑھ رہا ہے, تو وہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ نبی کے بعد میرا ہی درجہ ہے. اس کو تقوی کا گھمنڈ آ جاتا ہے. وہ عالم کو بھی پاؤں کی جوتی کی سمجھ, جوتی کے نیچے رکھتا ہے. یہ عالم کی فاسق فاجر, اس کے بعد ہوگا علم لیکن سنتوں کی پابندی نہیں, اس کو دعائیں یاد نہیں, مجھے حسن مسلم پورا یاد ہے. اتنا گھمنڈ اس کو, کچھ دعائیں یاد کر کے, کچھ نوافل پڑھ کے, کچھ ذکر و اذکار کر کے وہ یہ سمجھتا ہے نبی کے بعد میں ہی ہوں. یہ تقوی کا گھمنڈ اس کو بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے علم کا گھمنڈ اور ایک ہوتا ہے تقوی کا گھمنڈ. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر نہ علم کا غرور ہے, نہ بہت بڑے عبادت گزار ہیں, اس پر بھی کوئی گھمنڈ نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب تک آپ اس دنیا میں ہیں تب تک مسلمانوں کا بھلا رہے گا. یعنی اس قوم پر کوئی آفت نہیں آ سکتی جب تک آپ جیسے نیک لوگ چل پھر رہے ہیں. انہوں نے ڈانٹا, کہا تجھے کیا پتا میں کیسا ہوں؟ جب میں رات میں اپنے دروازے بند کر لیتا ہوں تو بند کمروں میں کیا کرتا ہوں تجھے پتا ہے؟ تجھے معلوم ہے تو مجھے متقی اور پرہیزگار اتنا بڑا سمجھ رہا ہے, تجھے کیا پتا کہ میں کیا ہوں, یہ اللہ ہی جانتا ہے. ڈانٹ دیا اس کو. آج ہماری کوئی تعریف کر دے تو پھول کے گپا ہو جائیں گے, اس نے تو ہمیں امام مان لیا, اس نے تو ہمیں بزرگ مان لیا. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کے چپ کرا دیا کہ تجھے نہیں پتا کہ ہم بند کمروں میں کیا کرتے ہیں. حالانکہ وہ اللہ کی عبادت ہی کرتے تھے, لیکن یہ تواضع ہے, یہ ان کا تواضع ہے, یہ اللہ کا خوف ہے.
جن کو اللہ تعالیٰ جنتی کہہ چکا ہے، ان کو اتنا خوف ہے کہ ہماری کوئی تعریف کرے ہم اس کو سن لیں. تو ہمارے اندر نہ علم کا گھمنڈ ہونا چاہیے، نہ عبادت کا گھمنڈ ہونا چاہیے، کسی طرح کا کوئی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے ساتھ محبت سے ملیں، پیار سے ملیں، اور خاص طور سے جو چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے کام آنے کی کوشش کریں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہم کو ملتا ہے کہ وہ غریبوں کو بہت نوازتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا، اور کوئی بھی ابن سعد وغیرہ ابن صحیح طرح سے روایت کیا کہ کوئی بھی شام ایسی نہیں گزرتی تھی کہ کسی مسکین کو کھانا نہ کھلائے. ایک دن کیا کیا، ان کی بیوی نے کہا کہ ان کے لیے جتنا بھی اچھا سامان بنا کے دو، یہ دوسروں کو بانٹ دیتے، اپنا تھوڑا سا کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں. اور ان کے گھر روزانہ مسکین پہنچ جاتے تھے کھانے کے لیے. تو ان کی بیوی نے ایک دن کیا کیا، سارے جو لوگ آتے تھے نا کھانے کے لیے، سب کے گھر کھانا بھیجوا دیا. تم اپنے گھر بیٹھو، آج تو میرے شوہر کو سکون سے کھانے دو. اب اس دن جب کھانے کے لیے بیٹھے ابن عمر، بولے آج کوئی دکھ نہیں رہا؟ بولے ہم نے سب کو کھلا دیا. تو کہا سب کو کھلا دیا، میں بھی نہیں کھاؤں گا. بھوکا سو گیا اس دن. ابن عمر اس رات ایک لقمہ نہیں کھائے، بھوکو پیاس کی حالت میں سو گئے. بولے آج اگر ہم نے کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا تو آج ہم بھی نہیں سوئیں گے، ہم بھی نہیں کھائیں گے. یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی. آج سال میں ہم گنے کہ کتنے لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہ ابن عمر روز آنا کھلا رہے، تقریباً ہزاروں غلاموں کو خرید کے آزاد کیا. ایک مرتبہ ایسے کسی علاقے میں جا رہے تھے، ایک نوجوان غلام تھا، غلام، وہ بکریاں چرا رہا تھا. تو کھانے لگے تو اس کو بھی بلایا، کہ ادھر آؤ، ہم لوگ کھانا کھا رہے تم بھی بیٹھ جاؤ. اس غلام نے کہا کہ بھائی میں تو روزہ سے ہوں، میرا روزہ ہے. یہ چاہوں گے اللہ اکبر، یہ غلام اور اتنا دیندار. تو اس کی دینداری کو چیک کرنے کے لیے سوال کیا کہ جو تم بکریاں چلا رہے ہو نا، ایک مجھے دے دو. تو اس نے کہا ارے آپ کو کیسے دے دو، میری مالک کی بکریاں ہیں. تو ابن عمر نے کہا کہ کہاں مالک دیکھ رہا ہے تمہارا مالک کدھر دیکھ رہا ہے، کہہ دینا بھیڑیا پکڑ لے گیا. تو غلام نے کہا مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا نا. تو یہ سنا ابن عمر نے تو اسی وقت اس غلام کو خریدا، اسے آزاد کیا، اور ساری بکریاں جو چرا رہا تھا اس کو بھی خریدا اور خرید کے دے دیا، کر لے جا. کہا کہ بہت مجھے خوشی ہوئی تیرے تقوی سے، تیری ایمانداری سے، کہ آج سے تو آزاد ہے، اور یہ بکریاں جو کسی اور کی چرا رہا تھا تو آج سے تیری بکریاں ہوں. یہ تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال وقت ختم ہے، میں اپنی بات بھی ختم کروں گا یہ کہہ کر کہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا، وہ تھا لڑائیوں کے وقت، آپسی لڑائیوں کے وقت کنارہ کش ہو کر رہنا. جیسے میں نے کبھی پیش کیا تھا آپ کے سامنے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ویسی ہی سیرت، وہی انداز ان کا بھی تھا. یہ لڑائیوں میں کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، نہ علی رضی اللہ کے ساتھ، نہ معاویہ رضی اللہ کے ساتھ، نہ. بولے کہ میں اپنی تلوار اپنے بھائی کے لیے نہیں استعمال کروں گا. بالکل دور رہے، سب سے کنارہ کش رہے. تو ہمیشہ پیار بانٹتے رہے، محبت بانٹتے رہے، دین کا پرچار کرتے رہے. فتنے فساد کے معاملے میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رہا، ان کو سب کو سمجھاتے رہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ اپنی زندگی گزاری. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.